السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ جرمنی کا 22واں جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے، اور جیسا کہ سابق میں یہ طریق رہا ہے، خطبہ جمعہ ہی کو افتتاحی خطاب بنا لیا جاتا ہے. چنانچہ آج اس افتتاحی خطاب میں یعنی خطبہ جمعہ کی صورت میں میں جماعت کے سامنے کچھ ایسی نصائحیں رکھنا چاہتا ہوں
جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ میں ہیں۔ حضرت اقدس کی تحریرات اگر محض پڑھ کر سنائی جائیں تو اکثر و بیشتر لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم کا معیار نسبتاً کم ہے، اور بعض اوقات اہل علم کے لیے بھی دو دو تین تین دفعہ تحریرات کو پڑھنا ہوتا ہے، تب جا کے وہ مطالب کو پاتے ہیں۔ اس لیے کچھ عبارت پڑھوں گا اور کچھ اس کی تشریح کروں گا، جیسا کہ جلسہ سالانہ انگلستان میں میرا طریق تھا، اسی طریق پر میں آج آپ کے سامنے بعض بہت ضروری نصائح اس افتتاحی خطاب میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ یہ ایک اشتہار ہے جو آپ نے جاری فرمایا پچھلی صدی کے آخر پر۔ ابھی صدی پوری ہونے میں ایک دو سال ہی باقی تھے، بلکہ معین طور پر میرا خیال ہے شاید ایک سال ہی باقی تھا ابھی۔ ہاں جی، 1899 میں یہ اشتہار شائع فرمایا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یاد رہے کہ یہ اشتہار محض اس غرض سے شائع کیا جاتا ہے کہ تا میری جماعت خدا کے آسمانی نشان دیکھ کر ایمان اور نیک عملوں میں ترقی کرے۔ جو پہلا فقرہ ہے اس میں بعض آسمانی نشانوں کا وعدہ ہے، اور اشتہار دے کر ان نشانوں کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے کہ میں آج ہی آپ کو مطلع کر رہا ہوں تاکہ جب نشان دکھائے جائیں گے تو جماعت اپنے ایمانوں میں ترقی کرے، اور ان کو معلوم ہو کہ وہ ایک صادق کا دامن پکڑ رہے ہیں، نہ کاذب کا۔ ان کو پورا اطمینان ہو جائے نشان دیکھ کر کہ انہوں نے ایک سچے کا پہلو پکڑا ہے، سچے کا دامن پکڑا ہے، کہ جھوٹے کا نہیں۔ اور تا وہ راست بازی کے تمام کاموں میں راست بازی کے تمام کاموں میں آگے بڑھیں اور ان کا ایک نمونہ دنیا میں چمکے۔ صرف یہی نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان پختہ ہو، بلکہ اس کے نتیجے میں جو اصل مقصد ہے مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا، کہ راست بازی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور ان کا نمونہ ایک روشن نمونے کے طور پر دنیا کے سامنے چمکے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے میں صدی کے آخر پر جو دشمن بکواس کر رہا تھا اس کا ذکر فرماتے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ اب بھی صدی کے آخر پر ویسے ہی شور و غوغا برپا ہے، اور ہر جگہ دشمن اسی قسم کی باتوں کو دہرا رہا ہے جو گزشتہ صدی کے آخر پر دہرائی جا رہی تھی۔ ہر ایک طرف سے مجھ پر حملے ہوتے ہیں، اور نہایت اصرار سے مجھ کو کافر اور دجال اور کذاب کہا جاتا ہے، اور قتل کرنے کے لیے فتوے لکھے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو صدی کے آخر پر پچھلی صدی میں ہو رہا تھا، اب پھر اسی طرح ہو رہا ہے۔ بس ان کو چاہیے، یعنی میری جماعت کو چاہیے کہ صبر کریں اور گالیوں کے ساتھ ہرگز جواب نہ دیں۔ صبر کریں اور گالیوں کے ساتھ ہرگز جواب نہ دیں، اور اپنا نمونہ اچھا دکھاویں، کیونکہ اگر وہ بھی ایسی ہی درندگی ظاہر کریں جیسا کہ ان کے مقابل پر کی جاتی ہے، تو پھر ان میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ اس لیے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ ہرگز اچھا اجر پا نہیں سکتے جب تک صبر اور تقویٰ اور عفو اور درگزر کی خصلت سب سے زیادہ ان میں نہ پائی جائے۔ یہ اقتباس میں نے خصوصیت سے جماعت جرمنی میں پڑھنے کے لیے اس خطبے میں پڑھنے کے لیے چنا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ آج کل جماعت احمدیہ جرمنی خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، اور بہت سی جگہ اب جماعت کے دشمن اقلیت بن گئے ہیں، اور یہ خیال کہ اب ہم طاقتور ہو گئے ہیں
اس لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں اور خلاف بولنے والوں کے منہ توڑیں، یہ خیال جہالت کے نتیجے میں از خود پیدا ہوتا ہے یا تبھی جوشوں کے نتیجے میں نوجوانوں میں ایک رد عمل پایا جاتا ہے۔ بہادر وہ ہے جو طاقت رکھتے ہوئے اصولوں کو نہ چھوڑے، جو طاقت رکھتے ہوئے انکسار سے کام لے اور درگزر اور عفو سے کام لے۔ یہ وہ ضرورت تھی جس کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے یہ اشتہار پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ آپ کو ایک قسم کا غلبہ نصیب ہے، آپ کے مقابل پر جو جلسے کیے جا رہے ہیں ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں، چند 100 کے سوا اور لوگ وہاں اکٹھے نہیں ہوتے اور محض گالی گلوچ اور بکواس کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں، مگر آپ جو کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک ظاہری عدد کی صورت میں بھی عظمت پا رہے ہیں اور دن بدن یہ ظاہری عدد کی عظمت بڑھتی جائے گی، مگر اگر آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نصائح کو نظر انداز کر دیا اور ظاہری عدد کی برتری ہی کو اپنی عظمت سمجھا تو آپ کی ساری عظمتیں ذلتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ وہ نصیحت ہے اور یہ انذار ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نصیحت کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر وہ بھی ایسی ہی درندگی ظاہر کریں جیسا کہ ان کے مقابل میں کی جاتی ہے تو پھر ان میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ اس لیے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ ہرگز اپنا اجر نہیں پا سکتے، وہ ہرگز اپنا اجر پا نہیں سکتے جب تک صبر اور تقویٰ اور عفو اور درگزر کی خصلت سب سے زیادہ ان میں نہ پائی جائے۔ صبر اور تقویٰ اور عفو اور درگزر، یہ 4 صفات ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، اور اسی 4 صفات کے مقابل پر بعض 4 اور صفات ہیں جو آپ سورہ فاتحہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ مضمون ہے جو باہم ربط رکھتا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت جرمنی کے چھوٹے بڑے عورتیں اور مرد سب غور سے اس مضمون کو سن کر اپنے دلوں کی تہوں میں جگہ دیں گے اور سنبھال کر رکھیں گے۔ سنبھال کر رکھنے کا ایک تو مطلب ہوتا ہے کہ استعمال ہی نہیں کیا، میری وہ مراد نہیں، سنبھال کر اس سے چمٹے رہیں، اسے حفظ جان بنا لیں، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا کر لیں۔ یہ نصیحتیں جو اس اشتہار میں کی گئی ہیں یہ اسلام کی جان ہے، اگر ان پر آپ پوری طرح سے کاربند ہو گئے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کی فتح ہی فتح ہے، کوئی دنیا کی طاقت پر آپ کو کسی کی طرح سے بھی کسی پہلو سے بھی شکست نہیں دے سکتی۔ فرماتے ہیں اگر مجھ پر بہتان لگائے جاتے ہیں تو کیا اس سے پہلے خدا کے رسولوں اور راست بازوں پر الزام نہیں لگائے گئے؟ کون سا خدا کا رسول اور راست باز ہے جس پر ویسے ہی الزام نہ لگائے گئے ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر لگائے جاتے ہیں؟ اور اس جواب میں ہی بہت بڑی دلیل آپ کے ہاتھوں میں سما دی گئی ہے۔ یہ چیلنج ہے جو آپ ہر اہمیت کے دشمن کو کر سکتے ہیں کہ جو اعتراض تم مسیح موعود علیہ السلام پہ کرتے ہو اس سے پہلے ایک مسئلہ طے کر لو کہ وہ اعتراض حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہوا ہو۔ اگر ہوا ہے تو پھر اسی اعتراض کو آپ کے خادم پر کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، اور اگر ہوا ہے تو تم بتاؤ کہ کیا تم جواب دے سکتے؟ نہیں تو ہم حاضر ہیں، ہم ان تمام اعتراضات کا جواب دیں گے جو ہمارے آقا کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیے جاتے ہیں، اور تمہیں طاقت نہیں ہے کہ تم ان کا جواب دے سکو۔ یہ ایک بہت ہی عظیم لیکن انتہائی قطعی اور یقینی چیلنج ہے جو اس حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر سے ابھرتا ہے۔ یہ آپ استعمال کر کے دیکھیں اور کبھی آپ کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ فرمایا حضرت موسیٰ پر اعتراض، کیا حضرت موسیٰ پر اعتراض نہیں ہوئے کہ اس نے دھوکہ دے کر ناحق مصریوں کا مال کھایا اور جھوٹ بولا کہ ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں؟ حضرت موسیٰ پر یہ اعتراض کیا گیا، اور بین ہی اس سے ملتا جلتا اعتراض کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی کیا گیا تھا
اس لیے آپ نے اس اعتراض کا حوالہ دیا کہ حضرت موسیٰ پر یہ اعتراض کیا گیا کہ مصریوں کا مال کھایا، جھوٹ بولا کہ ہم عبادت میں جاتے ہیں اور جلد واپس آئیں گے، اور کئی شیر خوار بچوں کو قتل کیا۔ کیا حضرت داؤد کی یہ اور اعتراض بھی ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے علاوہ پرانے نبیوں پر کیے گئے ہیں، وہ بھی آپ بیان فرما رہے ہیں؟ اور کیا حضرت داؤد کی نسبت نہیں کہا گیا کہ اس نے ایک بیگانہ عورت سے بدکاری کی؟ بیگانہ عورت کا نام یاد رکھیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام پر اس کا 1000واں حصہ بھی الزام نہیں لگا جو حضرت داؤد پر لگایا گیا تھا۔ اور یہ وہ الزام ہے جس کو یہ مولوی لوگ سچا سمجھتے ہیں، اور نعوذ باللہ حضرت داؤد کے اوپر الزام میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کی تفاسیر نے اس الزام کو دہرایا ہے۔ اوریا جرنیل تھا جس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد نے اس کی بیوی سے محبت کر کے اوریا کو قتل کروانے کے لیے ایک ایسے میدان جنگ میں بھیج دیا جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام پر جو الزام لگائے گئے اس سے بہت بڑھ کر اسی نوعیت کے اعتراضات پہلے لوگوں نے اپنے اپنے وقت کے انبیاء پر لگائے تھے۔ اوریا نام بدکاری کی اور فریب سے اوریا نام ایک سپہ سالار کو قتل کرا دیا اور بیت المال میں ناجائز دست اندازی کی، اور آگے لفظ سے پڑھنے جا رہا۔ ہاں، اور کیا ہارون کی نسبت یہ اعتراض نہیں کیا گیا کہ اس نے گوشالہ پرستی کرائی؟ یعنی حضرت ہارون نے خود گوشالہ پرستی کرائی، اور کیا یہودی اب تک نہیں کہتے کہ یسوع مسیح نے دعویٰ کیا تھا کہ میں داؤد کا تخت قائم کرنے آیا ہوں، اور یسوع کے اس لفظ سے حجوز کی کیا مراد تھی کہ اس نے اپنے بادشاہ ہونے کی پیشگوئی کی تھی جو پوری نہ ہوئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ تھے کہ میں داؤد کا تخت دوبارہ قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، اس تخت پر بیٹھنے کے لیے آیا ہوں۔ کیونکہ دشمن جس تخت کے معنی صحیح سمجھتا نہیں تھا، اس لیے حضرت مسیح سے آپ کے دشمنوں نے طرح طرح کے مذاق اڑائے، اور وہ تخت جو آسمانی تخت تھا اس کو زمینی تخت سمجھ کر آپ کا تمسخر اڑاتے رہے اور طرح طرح کی اذیتیں دیتے رہے۔ اس نے اب کیا مراد یہ نہ تھی کہ اس نے اپنے بادشاہ ہونے کی پیشگوئی کی تھی جو پوری نہ ہوئی، اور کیوں کر ممکن ہے کہ صادق کی پیشگوئی جھوٹی نکلی ہے۔ یہودی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح نے کہا تھا کہ ابھی بعض لوگ زندہ موجود ہوں گے، میں واپس آؤں گا، مگر یہ پیشگوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی۔ اب ان پیشگوئیوں کی جو تشریحات، جو لطیف تشریحات ایسی جو عقل اور دل کو مطمئن کرنے والی ہوں، جماعت احمدیہ کرتی ہے، وہ ان مولویوں کے بس کی بات نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ کو جہاد پر کارخانہ دے دیا۔ ان باتوں بہت عظیم اسلحہ ہے جو شکست کے نام سے ناشنا ہے۔ اس اسلحہ کو اس کامیابی کے ساتھ آپ استعمال کریں جس کامیابی کے ساتھ ایک مومن کا شیوا ہے، لیکن یہ تمام کارخانہ مسیح علیہ السلام نے جو قائم فرمایا ہے اس کے بقا کے لیے تمام اہم ترین باتیں آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں۔ پھر ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امور پر جاہلوں کے اعتراض ہیں، جیسا کہ حدیبیہ کے واقعہ پر بعض ان میں سے مرتد ہو گئے تھے، اور کیا اب تک پادریوں اور آریوں کے قلموں سے وہ تمام جھوٹے الزام ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت شاید نہیں ہوئے جو مجھ پر لگائے جاتے ہیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے باقی نبیوں کے اعتراضات کے حوالے سے بعض باتیں درج فرما دی، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گہری عزت اور محبت آپ کے دل میں جاگی تھی، آپ نے ان الزامات کی تفصیل بیان کرنے سے گریز فرمایا ہے، لیکن ایک راز کی بات سمجھا دی ہے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے اعتراض ہوئے ہیں
وہ تمام تر میری ذات پر دی ہے۔ جتنے بےہودہ اور گندے اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر کیے گئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی کیے ہیں۔ بس یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ تمام اعتراضات جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ بابا وغیرہ کو لب تر کرنے کے لیے گرم پانی ہو تو وہی نہیں ہے، وہ سارے اعتراضات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر لگائے گئے ہیں۔ اور ایک دفعہ میں نے وہ تمام اعتراضات کو اکٹھا کیا تھا، ایک بھی اعتراض ایسا نہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن نے لگایا ہو اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ان موضوعوں نے اسے دہرایا نہ ہو۔ اس لیے دو ٹوک فیصلہ اس بات پر ممکن ہے، اور یہ دو ٹوک فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے لڑتے جھگڑتے ہیں ان سے کہیں گالی کا جواب ہمارے پاس گالی نہیں ہے، غصے کا جواب عفو سے دیں گے، نفرت کا جواب محبت سے دیں گے، مگر ہمارے آپ کا ہمارا پاس جو اعتراض تم کرتے ہو پہلے اچھی طرح چھان بین کر کے یہ فیصلہ کر لو کہ کیا ان میں سے کوئی اعتراض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کہ نہیں۔ اگر ہوا تھا تو مہدی کی شان اپنے آقا سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ یہ ناممکن ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لغو اعتراضات کا نشانہ بنایا گیا ہو اور آپ کے غلام میں کامل حضرت امام مہدی کو ان نشانات سے بچا لیا گیا ہو۔ پر سب سے پہلے یہ فہرست آپ کے علم میں آنی چاہیے، اس غرض سے نہیں کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دفاع کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کریں۔ یہ ایک ایسی اہم بات ہے جو میں نے پہلے بھی کھولی تھی، اب بھی کھول رہا ہوں کہ ہرگز منشا یہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے بڑھ کر حضرت مسیح موعود کے اعتراضات اپنے اوپر لیں۔ منشا صرف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات لگائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ان اعتراضوں کے لیے ننگا کرتا وہ ایک دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور حد تک مجھے بنے گا آپ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کے آگے مسیح موعود کا سینہ کرنے والے ہوں گے۔ بس یہ وہ اسٹریٹجی ہے، یہ وہ جہاد کی پالیسی ہے جسے آپ کو اپنانا ہے۔ بعض دفعہ احمدی نوجوان اپنی غفلت کی وجہ سے، لاعلمی کی وجہ سے کسی غیر احمدی کے اعتراض کے مقابل پر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے دیتے ہیں، اور یہ طریق نامناسب اور ناجائز ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کبھی اس طریق کو اختیار نہیں فرمایا۔ آپ نے اپنے اعتراضات پر اپنے اوپر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے، اگر وہ جواب کسی کو تسلیم نہیں تو پھر ویسے ہی اعتراض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا ہے۔ وہ کہ مسیح علیہ السلام کے سینے کو آپ ایک طرف کر دیں گے اور سیدھا اعتراض کا نشانہ حضرت محمد رسول اللہ کو بنائیں گے۔ اس بنا پر غلام کو اس کی غلامانہ حیثیت میں ہی آقا کے سامنے رہنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سینہ اسی طرح مقابل پر تنا رہے گا جس طرح ہمیشہ تنا رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت آپ نے دکھائی ہے، بس اس پہلو کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں غرض کے مخالفوں کا کوئی بھی میرے پر ایسا اعتراض نہیں جو مجھ سے پہلے خدا کے نبیوں پر نہیں کیا گیا۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ جب تم اپنی گالیاں
اور جب تم ایسی گالیاں اور ایسے اعتراض سنو تو غمگین اور دلگیر مت ہو، کیونکہ تم سے اور مجھ سے پہلے خدا کے پاک نبیوں کی نسبت تھی یہی لفظ بولے گئے تو ضرور تھا کہ خدا کی وہ تمام سنتیں اور عادتیں جو نبیوں کی نسبت وقوع میں آ چکی ہیں ہم میں پوری ہوں۔ ان تمام اعتراضات کا انبیاء کی ذات میں اکٹھے ہو جانا یہ دراصل انبیاء کی صداقت کا نشان ہے۔ نبیوں کا کے علاوہ دوسرے لوگوں سے سلوک نہیں ہوا۔ ساری تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں، وہ تمام اعتراضات جو حضرت محمد رسول اللہ پر لگائے گئے وہ صرف مسیح موعود علیہ السلام کی ذات میں اکٹھے کیے گئے، اور کسی عالم، کسی بڑے چھوٹے، کسی مذہبی رہنما، کسی فرقے کے رہنما پر وہ سارے اعتراض اکٹھے وارد نہیں کیے گئے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیے بغیر دہرائے گئے۔ مگر آپ نے جو اسٹریٹجی میں نے آپ کو بتائی ہے، جو طرز جہاد سمجھائی ہے، اس کے مطابق دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو آگے رکھنا ہے، پیچھے نہیں رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے آپ کا سینہ ہے اور آپ کے دفاع کے لیے ہمارا سینہ ہے۔ دشمن چاہے تو لاکھ میں چھل نہیں کرے، ہمیں کوڑی کی بھی پرواہ نہیں، مگر ہم اپنے آقا و مولا کے سینوں کو ان تینوں سے ضرور بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں یہ ہمارا حق ہے کہ جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، جبکہ ہم دکھ دیے جائیں اور ستائے جائیں اور ہمارا صدق لوگوں پر مشتبہ ہو جائے اور ہماری راہ کے آگے سدھا اعتراضات کی پتھر پڑ جائیں تو ہم اپنے خدا کے آگے روئیں اور اس کی جانب میں تضرعات کریں اور اس کے نام کی زمین پر تقدیس چاہیں اور اس سے کوئی ایسا نشان مانگیں جس کی طرف حق پسندوں کی گردنیں جھک جائیں۔ تو اسی طور پر میں نے دعا کی، مجھے بارہا خدا تعالیٰ مخاطب کر کے فرما چکا ہے کہ جب تو دعا کرے تو میں تیری دعاؤں کو تیری سنوں گا، اور میں نور نبی کی طرح دونوں ہاتھ پھیلاتا ہوں اور رب انی مغلوب کی دعا کرتا ہوں مگر بغیر فنتصر کے۔ یہ صبر دعا میں ڈھلا کرتا ہے، اور جتنا آپ اصل سے کام لیں گے اتنا ہی دعاؤں کی طرف توجہ ہوگی۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے تعلق سے یہ بات آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ میں دعائیں کرنا کہ اللہ دشمن کو تباہ و برباد کر دے، احمدیت کو ترقی ہو، یہ کوئی دعا نہیں۔ دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے اور صبر کی کوکھ سے پھوٹے۔ صبر اور دعا کا گہرا تعلق ہے۔ صبر ہی دل میں غم پیدا کرتا ہے، وہ بے انتہا درد دل میں ابھارتا ہے، جیسے ایک طوفان برپا ہو جائے، اور اس طوفان سے جو آہیں اٹھتی ہیں، اس سے جو دردناک دعائیں اٹھتی ہیں، یہ وہی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوا کرتی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام جو آپ کو صبر کی تلقین کرتے ہیں تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ رہے ہوں کہ صبر کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حقیقت میں یہ مضمون اس لیے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو دعاؤں کی توفیق ملے، اور دعائیں بھی ویسی ہوں جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی، خدا کے عرض کی فرماتے ہیں رب انی مغلوب بغیر فنتصر کے۔ یہ معاملہ سمجھنے والا ہے۔ حضرت نوح نے یہ دعا کی تھی، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے خدا میں مغلوب ہو چکا ہوں،
بس تو میری مدد فرما اور میرا بدلہ لے. انتصار میں بدلہ لینے کا مضمون پایا جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قوم کی ہلاکت اور تباہی میں اس قسم کی دلچسپی نہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہی میں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو مسیح موعود علیہ السلام کے غلامی میں فخر محسوس کریں گے، اور مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق سے وہ صحابہ سے ملائے جائیں گے. یہ یقین کامل اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں نہ ہوتا تو آپ کی دعا فنتصر پر بھی فنتصر پر جا پہنچتی. آپ فرماتے ہیں یاد رکھو میری دعا اتنی ہے، رب انی مغلوب، کیا میرے رب میں مغلوب ہو چکا. فنتصر نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا کہ تو اس قوم سے میرا بدلہ لے، اور میری روح دیکھ رہی ہے کہ خدا میرے لیے نہیں سنے گا اور میرے لیے ضرور کوئی ایسا رحمت اور امن کا نظام دکھائے گا جو میری سچائی پر گواہ ہو جائے. میں اس وقت کسی دوسرے کو مقابلے کے لیے نہیں بلاتا اور نہ کسی شخص کے ظلم اور جور کا جناب الہی میں اپیل کرتا ہوں، بلکہ جیسا کہ میں تمام ان لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں جو زمین پر رہتے ہیں، خواہ وہ ایشیا کے رہنے والے ہیں اور خواہ یورپ کے اور خواہ امریکہ کے. ایسے ہی میں عام اغراض کی بنا پر بغیر اس کے کہ کسی غیر کے بغیر کا دل میں تصور ہو خدا تعالیٰ سے ایک آسمانی شہادت چاہتا ہوں جو انسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو. یہ مباہلے کے علاوہ ایک مضمون ہے. مباہلے کی باتیں اس سال کے آغاز میں کر چکا ہوں، آپ کو تفصیل سے سمجھا چکا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اس اشتہار سے پہلے، اس صدی کے اختتام سے پہلے مباہلے کا اعلان کر چکے تھے. اس میں ایک مقابلہ ہے، اس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ تیری قسمیں، تیری عزت جلال کی قسمیں کھا کر جھوٹ بولے تو پھر تو ان سے ہمارا بدلہ اتار. لیکن یہ اس سے بالا مقام ہے. آپ فرماتے ہیں یہاں میں کسی زید بکر کسی دشمن کا کوئی تصور نہیں رکھتا. میں اپنے رب سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں مغلوب ہو گیا. یعنی انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی. جو سچائی کا فیصلہ کرنے کی رائے تھی وہ سب یہ ترک کر بیٹھے. ایسے مقام پر آ گئے جہاں فیصلے زمین نہیں سے نہیں بلکہ آسمان پر کیے جاتے. تو میرے رب میں تجھ سے ایک نشان چاہتا ہوں، کوئی ایسا نشان ظاہر فرما جس کے نتیجے میں میری صداقت روشن ہو جائے اور وہ نشان امن کا نشان ہو. ایک بہت ہی عظیم دعا ہے جو اس صدی کی آخر پر آپ کو خاص طور پر اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے. جہاں تک جاری مباہلے کا تعلق ہے وہ اپنا کام ایک سال کے اندر ضرور دکھائے گا اور دکھا رہا ہے. اس کو میں کل عدم نہیں کر رہا. یاد رکھیں مباہلے کی دعائیں اپنے طور پر جاری رہیں گی، مگر مباہلے کے بعد جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے ضدی لوگ پھر بھی ضد کریں گے اور ان کی ضد توڑنے کے لیے آسمان سے ہمیں ایک امن کا نشان مانگنا ہے. اس کے لیے اس سارے صبر اور عفو اور درگزر کی ضرورت ہے جس کا حوالہ مسیح علیہ السلام شروع میں دے چکے ہیں. ایک آسمانی شہادت چاہتا ہوں جو انسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو، اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں اس کی نظر میں صادق نہیں ہوں تو اس 3 برس کے عرصے تک جو 1902 تک ختم ہوں گے میری تائید میں ایک ادنا قسم کا نشان بھی ظاہر اگر میری تائید میں ایک ادنا قسم کا نشان بھی ظاہر نہیں ہوگا اور اس طرح پر میرا کیس ظاہر ہو جائے گا اور لوگ میرے ہاتھ سے مخرج ہی پائیں گے. اور میں اس مدت تک، اور اگر اس مدت تک میرا صدق ظاہر ہو جائے جیسا کہ مجھے یقین ہے، تو بہت سے پردے جو دلوں پر پڑے ہیں اٹھ جائیں گے. میری یہ اگلا لکھا ہوا ہے
حضرت مسیح علیہ السلام جو 3 سال کے عرصہ میں ایک نشان مانگ رہے ہیں، جلسہ سالانہ کی تقریر میں غالباً میں نے بھی آئندہ 2-3 سال کی بات کی تھی. مجھے یہ یاد پڑتا تھا کہ مسیح علیہ السلام نے کہیں 3 سال کی بات بھی کی ہے، مگر وہ 3 سال کی بات مباہلے کے طور پر نہیں بلکہ احمدیت کی تائید میں، اس کے حق میں عظمت کا نشان مانگنے کے لحاظ سے کی. اور اس تحریر سے یہ بات کھل گئی. حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جو امن اور صداقت کا نشان مانگ رہا ہوں، یہ عبادات میں سے ہے. یہ نشان ایک ایسی دعا سے تعلق رکھتا ہے جو سورہ فاتحہ کی جان ہے، اور یہ نشان ایسا ہے جو میری ساری جماعت کے ہر فرد میں ظاہر ہوگا. اور اس غرض کے لیے آپ نے 3 سال مانگے ہیں، ایک امن کے نشان کے طور پر. اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کس قسم کا امن کا نشان ہے جو جماعت احمدیہ کے ہر فرد میں ظاہر ہونے والا ہے. اور اس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے 3 سال اس لیے مانگے ہیں کہ اس کے لیے بہت محنت اور مشقت کی ضرورت ہے، بہت دعاؤں کی ضرورت ہے، گریہ وزاری سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے پاک تبدیلیاں چاہنے کی ضرورت ہے. اور یہ دراصل وہ نشان ہے جس کی طرف مسیح علیہ السلام آپ کے ذہنوں اور دلوں کو منتقل فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ نشان عبادات میں سے ہے جو نمازوں میں ہمیشہ 5 وقت مانگی جاتی ہیں، کیونکہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس سے یہی مطلب ہے کہ خدا سے ہم اپنی ترقی ایمان اور بڑی نوع کی بھلائی کے لیے 4 قسم کے نشان 4 کمال کے رنگ میں چاہتے ہیں. اب آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آسمان سے کوئی جلوہ ظاہر ہو اس طرح کا اور آپ نیچے بیٹھے اس کا تماشا دیکھ رہے ہوں. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عبارت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام جو نشان مانگ رہے ہیں وہ جماعت احمدیہ کے اندر ایک حیرت انگیز پاک تبدیلی کا نشان، ایک ایسا نشان ہے جو ہمیشہ کے لیے چمکتا رہے گا. ایک ایسا نشان ہے جو اپنی ذات میں بولنے والا نشان ہے. اگر مرد صادق پیدا ہو جائے تو اسے دیکھ کر کسی اور نشان کی ضرورت نہیں رہتی. بس حضرت مسیح علیہ السلام جماعت احمدیہ کو اس دعا کی طرف متوجہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن کو تم نے انعام فرمایا. خدا سے ہم اپنی ترقی ایمان اور بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے 4 قسم کے نشان 4 کمال کے رنگ میں چاہتے ہیں. نبیوں کا کمال، صدیقوں کا کمال، شہیدوں کا کمال اور صلحاء کا کمال. تو نبی کا خاص کمال یہ ہے کہ خدا سے ایسا علم غیب پائے جو بطور نشان کے ہو. حضرت مسیح علیہ السلام نے خدا سے بالعموم جو دعائیں کی ان کے نتیجے میں نبی کا کمال تو آپ کو عطا ہو گیا، اور اس کمال کے پیچھے پیچھے ہمارا قافلہ چل رہا ہے. ہمارے لیے جو 3 کمال باقی ہیں جنہیں ہمیں اپنانا ہے اور ہر احمدی کو اس کا نمونہ بننا ہے، وہ کمالات یہ ہیں. صدیق کا کمال یہ ہے کہ صدق کے خزانے پر ایسے کامل طور پر قبضہ کرے، یعنی ایسے اکمل طور پر کتاب اللہ کی سچائیاں اس کو معلوم ہو جائیں کہ بوجہ خارق عادت ہونے کے نشان کی صورت پر ہوں، اور اس صدیق کے صدق پر گواہی دے. یعنی تمام جماعت احمدیہ کو اگر صدیق کا نشان دکھانا ہے تو ان کے لیے لازم ہے کہ قرآن کریم میں جو صدیقیت کے نشانات بیان فرمائے گئے ہیں وہ تمام نشانات اپنی ذات میں پوری کر کے دکھائیں. اور جماعت احمدیہ میں کثرت سے صدیق پیدا ہونے لگے. یہ ایک ایسا نشان ہے جو حیرت انگیز طور پر اسلام کا مقصود ہے، اسلام کا کی منزل
لیے یہ نشانات کی طرف لے کے جانا ہے، اور یہی وہ نشان ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام اپنی جماعت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ نشان آج ہماری جماعت میں ظاہر ہو جائیں تو اس کے سوا اور کسی غلبے کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی نشانات کا غلبہ ہے جو جماعت احمدیہ کو تمام دنیا پر غالب کرے گا، اور ایسے رنگ میں غالب کرے گا کہ اس غلبے کی قیمت ہوگی، جو عددی غلبہ نہیں ہوگا، جو صلاحیتوں کا غلبہ ہوگا۔ بس آج جب کہ ہم عددی غلبے میں خدا تعالیٰ کے فضل سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس عددی غلبے کو صلاحیت کا غلبہ صلاحیت کے غلبے میں بدلنے کے لیے ہمیں آج ہی جد و جہد کی ضرورت ہے، ورنہ یہ عددی غلبہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس سلسلے میں میں نے گزشتہ چند خطبات میں اور اس سے پہلے بھی آپ کو متوجہ کیا تھا کہ ہمارا ہر مسئلے کا حل وحدانیت ہے، توحید باری تعالیٰ ہے جس کے ذریعے ہمارے سارے مسائل حل ہوں۔ اگر توحید کو چھوڑیں گے تو آپ کا عددی غلبہ دنیا قبول نہیں کرے گی۔ ایک ہی غلبہ ہے جو صفات باری تعالیٰ کا غلبہ ہے، اس غلبے میں کوئی اجنبیت نہیں۔ اگر سچائی کا غلبہ ہے تو دنیا کی کون سی قوم ہے جو سچائی کو اپنے ملک پر غالبانہ سے روکے یا ناپسند کرے یا یہ سمجھے کہ سچائی تو ایک پاکستانی کردار ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ کون ہے جو نیکی یعنی عموماً بڑی نون سے انسان سے ہمدردی کو ایک غیر ملکی صفت جانے؟ صفات باری تعالیٰ کی خوبی یہ ہے، یعنی اور خوبیوں کے علاوہ ایک خوبی یہ ہے کہ صداقت صفات باری تعالیٰ کے پیچھے اگر آپ چلیں، انہیں اپناتے ہوئے چلیں، تو دنیا کی کوئی قوم بھی آپ کے غلبے کے خلاف غلط رویہ نہیں دکھا سکتی، کیونکہ آپ کا غلبہ توحید باری تعالیٰ کا غلبہ ہوگا، ان صفات کا غلبہ ہوگا جو بین الاقوامی ہے، ان صفات کا غلبہ ہوگا جسے ہر قوم اپنانا چاہتی ہے، خواہ اپنا سکی ہو یا نہ اپنا سکی ہو۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں جو میں آج آپ سے کر رہا ہوں۔ صفات باری تعالیٰ کے غلبے کو اپنائیں، اور جب اس غلبے کی خاطر آپ کام کریں گے تو یہ چار صفات ابھریں گی، ایک نبی کی صفت، ایک صدیق کی صفت، ایک شہید کی صفت اور ایک صالح کی صفت۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں شہید کا کمال یہ ہے کہ مصیبتوں اور دکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی ثابت قدمی دکھلائے جو خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور شان کے ہو جائے۔ یہ وہ حصہ ہے جسے جماعت احمدیہ کی اکثریت اپنا سکتی ہے۔ صدیقیت کے لیے جس محنت اور خلوص اور تقویٰ کی ضرورت ہے، یہ 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد بھی ضروری نہیں کہ اکثر کو نصیب ہو سکے، کیونکہ صدیقیت کی صفات نبوت کے بعد سب سے مشکل صفات ہیں، اور نبوت کا پرتو ہی صدیقیت ہے۔ غیر نبی جب نبی کی طرح ہو جائے تو اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں ہی سے نبی چنتا ہے جو صدیقیت کے صفات پہلے رکھتے ہیں۔ بس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے ہر آدمی صدیق بن سکتا ہے، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر آدمی صدیق بننے کی کوشش ضرور کرے، اسے اپنا مطمع نظر بنائے اور اس مضمون پر غور کرے، اور ہماری جماعت کو ہر جگہ تربیت میں اس مضمون کو بالا رکھنا چاہیے، اور پیش نظر یہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم تبدیلیاں دنیا میں لائیں، ان سب تبدیلیوں کے ساتھ ہی اندرونی تبدیلیوں کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں، اور نئے آنے والوں کو صدیقیت کی دعوت دیں، نئے آنے والوں کو شہادت کی دعوت دیں۔ صدیقیت کے بعد شہادت کا مضمون جسے مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اسے غور سے سن لیں۔ فرماتے ہیں صالح کا کمال یہ ہے اتنا شہید کا مصیبتوں اور دکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلاوے کہ جو خارق عادت ہو جائے۔ اب آپ کو ہر قسم کے
दुख दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर दिए जाते हैं, पाकिस्तान में भी दिए गए, यहाँ भी दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है, दूसरे मुल्कों में भी दुश्मन चाहता है कि आपके साथ वही सलूक हो जो पाकिस्तान के बदों ने पाकिस्तान के सालिहीन और सदीकों शहीदों से किया है। तो आप सुन लीजिए, इस पर सब्र दिखाना एक आम सब्र नहीं है। मुस्लिम इस्लाम फरमा रहे हैं खारिक आदत, जिसका मतलब ये है कि आम आदात से हट कर हो। ऐसा सब्र जो रफ्ता रफ्ता हर इंसान को नसीब हो जाता है, वो खारिक आदत नहीं होता। जब किसी का प्यारा मरता है वो सब्र है जो खारिक आदत का सब्र है। मरने के बाद चंद साल के बाद उसे सब्र आना ही आना है। इंसान के बस में ही नहीं है कि हर गम को सीने से हमेशा के लिए निपटाए रखे। फिर आखिर उन्हीं घरों में जहाँ रोना और पीटना हो, उन्हीं घरों में हंसियाँ शुरू हो जाती हैं, उन्हीं घरों से टैकों की आवाज़ें आती हैं, उनकी जिंदगियाँ बदलने लगती हैं और हर गम वक्त के लिहाज से माजी में रह जाता है। हर गम ऐसा है जिसे दफनाया जाना है, बस दफनाए जाने वाला का गम भी कानून कुदरत के नतीजे में बिलाखिर जरूर दफनाया जाता है, मगर ऐसे सब्र को सब्र नहीं कहा जाता। जब गम ताज़ा हो, जब वो जिसकी लाश दफनाई जानी है आंखों के सामने हो, उससे जमीन में उतारा जाना होता है, उस वक्त अगर आप सब्र पर कायम हो, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज में इसे खारिक आदत कहा जाता है। यानी आम इंसानों की ताकत से बाला सब्र है, उनसे हट कर सब्र है। फरमाया तुम मुसीबतों और मसाइब और इब्तलाओं में खारिक आदत सब्र दिखाओ। और ये सब्र ऐसा है जो आसमान के पिंजरे हिला दिया करता है। सब्र ऐसा है जो सच्ची और गहरी दुआओं की तौफीक पहुंचता है। सब्र ऐसा है जो दुनिया में इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत रखता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा इनकलाब शहीदों के लिए बर्पा हुआ है। शहीद अपनी जगह रहे और रसालत की जगह रहे, रसालत का निशान तो बन गए, मगर कसरत से न पैदा हुए। शहीद वो हैं जो उम्मत मोहम्मदिया में कसरत के साथ हर जमाने में पाए जाते हैं, और ये उनकी शहादत है जो इस्लाम की सच्चाई की शहादत है। शहीद को शहीद इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा शख्स जिसकी गवाही पर एतमाद किया जाता है, कामिल यकीन किया जाता है। और जो शख्स अपनी जात को एक सच्चाई की खातिर फना कर दे, उससे बढ़कर किसी की शहादत नहीं हो सकती। बस आपने अगर अहमदियत की सच्चाई में गवाहियाँ देनी, अगर शहादत की आवाज़ बुलंद करनी है, तो फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज में शहीद की खारिक आदत सिफात अपनाने की कोशिश करें। अगर आपने शहादत की सिफात दाखिल हो गई तो इंशाअल्लाह ताला आपकी गवाही दुनिया को जरूर कबूल करनी होगी। और फिर आखिर पे ये फरमाते हैं साले का कमाल ये है। अब ये आम मुसलमान जिनमें इस वक्त मेरी नजर में अहमदी है, वो सारे शामिल हैं। जो बुलंद मकामात आपको बताए थे, हो सकता है बालों को तस्वुर भी वहाँ ना पहुँचा हो, मगर जो अदना मकाम मैं आपको अब बताने लगा हूँ, जहाँ से हमारा सफर शुरू होता है, अपने नफ्स पर गौर करके देखें कि क्या आपको ये मकाम नसीब हो चुका है जो बुनियादी प्लेटफॉर्म है। इस पर कदम रखेंगे तो अगली मनाजिल तय होने का इम्कान पैदा होता है। अगर इस बुनियादी सतह पर आपका कदम नहीं है तो अगले सारे मकामात आपके तसव्वुर की बातें हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। पर इसे गौर से सुन लीजिए। फरमाते हैं मुराद साले का कम और मर्द साले का कमाल ये है कि ऐसा हर एक किस्म के फसाद से दूर हो जावे। ये पहली मंजिल है। अब कुछ शायद आपको अंदाजा हुआ कि नबूवत कितनी ऊंची चीज है।
پہلی منزل کی بات یہ ہے کہ ہر قسم کے فساد سے دور ہو جائے۔ ہمارے کتنے گھر ہیں جنہیں ہم امن کا گہوارہ کہہ سکتے ہیں؟ کتنے تعلقات ہیں جنہیں ہم امن کا گہوارہ کہہ سکتے ہیں؟ کتنی دوستیاں ہیں جن کے متعلق ہم یقین دلائیں کہ یہ دوستیاں فساد پر منتج نہیں ہو سکتی؟ اکثر دوستیاں ایسی شرائط سے وابستہ ہوتی ہیں، ایسی نفس کی امیدوں سے وابستہ ہوتی ہیں، جن میں ہر شخص اپنے مقصد کی حفاظت کرتا ہے، اور ذرا بھی وہ سمجھے کہ اس مقصد پر آنچ آ رہی ہے تو اس دوستی کو ترک کر دیتا ہے، بلکہ اس صلح کے تعلقات کو فساد میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ یہ ایک قدم ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ میں سے ہر ایک کو کم سے کم مرد صالح کے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ باقی سب باتیں بات کی باتیں ہیں، اور وہ یہ ہے میں کہتا ہوں یہ ہر ایک قسم کے فساد سے دور ہو جائے اور مجسم صلاح بن جائے۔ وہ مجسم صلاح بن جانے کی وہ کامل صلاحیت اس کی خالص عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان مانی جائے۔ ہر احمدی کامل طور پر پرامن ہے، ہر احمدی دوسرے کو امن کی ضمانت دیتا ہے، ہر احمدی اپنے بھائی کے لیے ایک امن کی ضمانت ہے، ہر احمدی اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ایک امن کی ضمانت ہے۔ ہر گھر کو فساد سے پاک کرنا یہ وہ پہلا قدم ہے جو ہمیں لازماً اٹھانا ہوگا۔ اس کے بغیر ہماری ساری ترقیات کی خواب و خیال ہیں، ایسی خوابیں ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں نکلا کرتی۔ آپ اپنی خوابوں کو وہ سچی خوابیں بنائیں جن کی آپ تعبیر بن جائیں۔ آپ نے جو خوابیں دیکھی ہوں ان کی تعبیر آپ نے بننا ہے۔ دنیا میں وہ تعبیر تب ظاہر ہوگی اگر پہلے آپ کی ذات میں ظاہر ہو۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو امن کا گہوارہ بنائیں، صلاحیت کا گہوارہ بنائیں، ہر قسم کے فساد سے کلیتاً پاک ہو جائیں۔ یہ بات ایک فقرے میں ہے مگر انسانی ساری زندگی کے ہر پہلو پر موجود ہے۔ اپنے اپنے گھروں کو جب لوٹیں گے، خدا کرے امن اور خیریت سے لوٹیں، تو پھر اس بات کو سوچیں کہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں یا کوئی ارادہ باندھتے ہیں یا کسی سے معاملہ کرتے ہیں، اس میں کوئی فساد کا پہلو مخفی تو نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ ہر جھاڑی میں چیتا مخفی دکھائی دیتا ہے۔ یہ جھاڑی تو ایک فردی جھاڑی ہے کہ ہر جھاڑی کے پیچھے چیتا ہو، یا توہمات کی جھاڑی ایسی ہوا کرتی ہے کہ جنگل میں ہر جھاڑی کے پیچھے چیتا دکھائی دے۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے نفس کی جھاڑیاں ایسی ہیں کہ ہر جھاڑی میں چیتا چھپا ہوا ہے، ہر جھاڑی میں فساد کا خونخوار دبر مخفی ہے۔ اگر آپ نے اس سے حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو امن کی راہوں پر نہ ڈالا تو ہمیشہ خطرے میں رہیں۔ لیکن مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دوسرے عطا ہوتی ہے۔ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں خدا کی خاطر امن میں آؤں گا اور امن کو قائم رکھوں گا، تو یہ سارے چیتے وقت غائب ہو جاتے ہیں۔ آسمان سے نور کا ایک ہی جلوہ ان چیتوں کو آپ کی جڑوں سے نکال کے باہر کرے گا۔ کوئی فسادی جانور آپ کے دل میں نہیں رہے گا، آپ کی نیتیں پاک اور صاف ہو جائیں گی۔ لیکن اسی صورت میں اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے آپ مرد صالح بننے کی کوشش کریں۔ آپ فرماتے ہیں یہ چاروں قسم کے کمال جو 5 وقت خدا تعالیٰ سے نماز میں مانگتے ہیں، یہ دوسرے لفظوں میں ہم خدا تعالیٰ سے آسمانی نشان طلب کرتے ہیں، اور جس میں یہ طلب نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔ وہ نشان جس کی طرف لے کر آپ کو لے جایا جا رہا ہے یہ سورہ فاتحہ کی اس آیت کا نشان ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آگے میں کچھ
عبارت چھوڑ کر اب خطبے کا وقت ختم ہو رہا غالباً، میں آپ کو اس پر لے کے آتا ہوں۔ ایک شخص خدا تعالیٰ کی تقدیر تبھی کر سکتا ہے کہ جب وہ یہ چاروں قسم کے نشان خدا تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ حضرت مسیح نے بھی مختصر لفظوں میں یہی سکھایا تھا۔ دیکھو مسیح باب 8، تم اس طرح دعا مانگو: اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرے نام کی تقدیس ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے آسمانی باپ سے یہ دعا مانگی تھی، جسے حضرت مسیح علیہ السلام مسیح ثانی کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ تیرے نام کی تقدیس ہو۔ آپ فرماتے ہیں جب تک تمہارے دلوں میں وہ قوت قدسیہ پیدا نہ ہو جائے جس کی ذریعے تمہیں میں بلا رہا ہوں، تمہیں ان دعاؤں کے جواب میں کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اپنے نفس کو پاک و صاف کرو، اور پاک صاف کرنے کے لیے خدا سے دعائیں مانگو، اور پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان پیدا ہو۔ اور نئی زمین اور نیا آسمان وہ زمین اور آسمان ہیں جن کو بنانے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور جن کی اصل نو تعمیر کا ہم نے ارادہ کیا ہے۔ اللہ ہمارے ارادوں میں برکت ڈالے اور ہمارے اندر یہ پاک معنی خیز تبدیلیاں پیدا کرے، ورنہ پتہ کہ نعرے لگانا میری جھوٹی شیخی ہے، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ اب جلسے دوسرے پروگرام شروع ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور سارے جلسے کو ان دعاؤں سے معمول رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہے تو ایک ہی دعا، مگر مختلف لوگوں کے لیے مختلف دعائیں بن جائیں گی۔ قدم بقدم ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے لطف مانگتے رہیں، اور اس جلسے کو بھی امن کا گہوارہ بنائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے سفر کی پہلی منزل یہ جلسہ ہی بن جائے، اور یہیں سے آپ کا صدیق شہادت اور صدیقیت کی طرف سفر شروع ہو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ یذکرکم واذکروہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ نماز کی تیاری کریں، سب باندھیں۔